آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کس ڈگر تک پہنچے ہیں؟ کمیٹیاں آپ کی بنی تھیں لیکن مولانا صاحب کے صاحبزادے کی شادی میں بھی شریف فیملی شرکت نہیں کر سکی، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کی یا رک گیا ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ دونوں کو، ارشاد بھائی اور آپ کو سلام، سامعین اور ناظرین کو بھی۔ جہاں تک تعلق ہے جمعیت علماء اسلام کا، تو جمعیت علماء اسلام نے 18 کے انتخابات کے بعد ہی جو نعرہ بلند کیا تھا اسمبلیوں کے غیر جمہوری ہونے کا، اور انہوں نے انتخابات کا اور جو اسمبلی میں نہ جانے کی بات کی تھی، تو اس کے راہ میں نواز شریف صاحب کی جماعت اور زرداری صاحب کی جماعت جو ہے وہ آڑے آئی تھی، اور چونکہ بڑی جماعتیں تھیں اس لیے ہمیں مجبوراً اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپوزیشن کے ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اور پھر جب تحریک چلی ہے تو پھر تحریک میں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ہی 3 بڑے مارچ کی اور 14 جو ہے ملین مارچیں کی تمام ملک میں، اور اسٹیج پر تو یقیناً ہمارے محترم شہباز شریف صاحب اور بلاول وغیرہ تشریف لاتے رہے، لیکن گیدرنگ میں جو ہے 90-95% سپریم کورٹ کے احتجاج تک جمعیت کا تھا۔ تو ایک وہ دور تھا جب وہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایک وہ دور ہے جب وہ واپس آئے ہیں، تو ظاہر ہے فرق ظاہر ہوتا ہے تمام رویوں میں بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ جمعیت علماء اسلام جو نسبتاً ایک چھوٹی جماعت تھی، اس کی قیادت کو انہوں نے اپنا قائد بنا دیا، اور زرداری صاحب نے پی ٹی ایم کی تشکیل میں نمایاں کردار بلکہ انیشیٹو انہوں نے لیا اور ان کو صدر بنا دیا۔ اب صورتحال ذرا مختلف ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں ایک دستور چلا رہا ہے کہ جو آڑے وقت میں چلتے ہیں، چاہے وہ جاوید ہاشمی ہو، چاہے وہ خاقان عباسی ہو، چاہے وہ سندھ کے ہمارے محترم ہوں، جتنے بھی لوگ تھے، اور اس کے بعد جب صحیح وقت آتا ہے تو پھر صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم کل بھی اپنے موقف پہ تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ پھر جمعیت علماء اسلام اپنے اس موقف پہ قائم و دائم رہے گی۔ حافظ صاحب، ماضی میں جب آپ لانگ مارچ کر رہے تھے، لاہور جب لانگ مارچ پہنچا مولانا کا، تو توقع یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے لیڈران کرام اس کا استقبال کریں گے، ورکر شریک ہوں گے، لیکن ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی، گلہ بھی پیدا ہوا۔ لیکن اس لانگ مارچ کا میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ لانگ مارچ نہ ہوتا تو میاں صاحب بیرون ملک علاج کے لیے نہ جا سکتے۔ اس کے باوجود ماضی کے تجربات آپ کے اپنے بھی ہیں، دوسرے لوگوں کے تجربات بھی ہیں، پھر آپ نے ان سے اتحاد کیا، پی ڈی ایم میں سارا کچھ ہے، تو اس وقت اچانک جو ہے وہ ایک بے نیازی سی یا بے اتنائی سی نظر آ رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو یقین ہے کہ اقتدار اب ان کے پلیٹ میں گرنے والا ہے، تو اس میں کیوں شریک کیا جائے کسی کو؟ یہی وجہ ہے؟ ہاں دیکھیے جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی کے ملک کی یہاں پر رویے اسی قسم میں تبدیل ہوتے ہیں۔ میں نے خود مسلم لیگ نون کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ جب نواز شریف صاحب پہلی بار چلے گئے تھے تو دیکھا، اپنے میرے ساتھ ہی گرفتاری ہوئی، میں بھی پارلیمنٹ لاجز میں تھا، اور اس وقت جاوید ہاشمی صاحب تھے، تو انہوں نے جس طرح ان کو گرفتار کیا، مجھے تو پھر چھوڑ دیا، اور ان کو پھر اسی طرح انہوں نے ایک خط کے حوالے سے غداری کا مقدمہ بنایا گیا۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا شروع ہوا، اسی کی طرح خاقان عباسی صاحب کی مثال تو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے لانگ مارچ سے کے ذریعے ہی نواز شریف صاحب جو ہے کہ لانگ سفر پہ چلے گئے 4 سال کے بیماری کے حوالے سے، اور پھر وہ ماشاءاللہ واپس آئے، اللہ انہیں صحت مند رکھے۔ اور نہیں، لانگ مارچ نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے کیا تھا حافظ صاحب؟ جی، ہم نے نکالنے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے ظاہر ہے کہ جس نے جس حوالے سے اپنا کام نکالنا تھا تو انہوں نے اس حوالے سے اپنا کام نکال دیا۔ ہم نے تو لانگ مارچ جو تھے اپنے بنیادی اصول کی بنیاد پہ کیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جب حالات نہیں، آپ کے لانگ مارچ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کیش کیا یا استعمال کیا؟
دیکھیے بالکل تمام اپوزیشن نے اسے کیش کیا، کیونکہ اس کے بعد جو صورتحال تبدیل ہو گئی، اس سے پہلے تو پریشانیوں کا عالم تھا، اور تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے سب سے پہلے انیشیٹو جمعیت علماء اسلام نے لیا، اور 14 ہم نے ملین مارچ کیے، اور ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے کہ ابھی میاں صاحب آنے کے بعد انہوں نے کتنے پروگرام کیے ہیں، یا اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے کتنے پروگرام کیے تھے، اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے یا اس سے باہر کتنے پروگرام کیے، اور جے یو آئی نے کتنے پروگرام کیے. یہ تو قوم کے سامنے ہے سارا ریکارڈ. اب صاحب میرا سوال جو تھا یہ البتہ جی آپ چونکہ ایک صرف جمعیت علماء اسلام کے رہنما نہیں ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور تجزیہ آپ بڑا زبردست کیا کرتے ہیں، واقف حال ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب اقتدار کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ان کو سادہ اکثریت 2/3 میجارٹی مل رہی ہے، اس لیے وہ بے اتنائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ سوال تو میرا بھی ہے کہ کس طرح پہنچ چکے ہیں. ابھی تک تو نامنیشن پیپر فائل ہوئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نامنیشن پیپر فائل ہونے کے بعد ابھی تک تو سب کے جو مسترد ہو گئے فائل، ابھی اختر مینگل صاحب کی میں بات سن رہا تھا، ان کے تمام تقریباً جو چیدہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم میں ساتھ تھے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ساتھ تھے، ان کے ساتھ جو حشر ہوا، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھریٹ پہ تھریٹ جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے. ارشاد صاحب میرا ایک تو چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت تھریڈ جو مل رہا ہے کسی جانب سے، اور وزارت داخلہ پے در پہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے خطوط بھیج رہے ہیں، احمد ولی کانسی صاحب کو احمد ولی صاحب کو بھیج رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ان کو بھیجیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ججز کے جو ہے وہ آڈیو جو ہے کالیں جو ہے وہ لیک ہوتی ہیں. ذرا مہربانی کر کے میرا مطالبہ ہے بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکر کی حیثیت سے، میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ وزارت داخلہ جس کال کو انہوں نے ٹریس کیا ہے، جو کال مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس قسم کا آدمی ہوگا اور اس قسم کا آپ کو حملہ ہوگا، جو احمد ولی کے حوالے سے کہتے ہیں، ان تمام کو آپ میڈیا میں دے دیں. یہ ہے کہ یہی تھریٹ نواز شریف صاحب کو بھی ہے، اسی لیے وہ جلسے میں جب لاہور آئے تو وہ استقبال کا جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا وہ منسوخ ہو گیا اسی سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے، اور ڈائریکٹ وہ جلسہ گاہ میں پہنچے. اب بھی آپ اس دن سے آج تک میاں نواز شریف صاحب کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گئے، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈرپوک آدمی تو نہیں ہے کہ نہیں جا رہے عوام میں. ظاہر بات ہے وہ اسی تھریٹ کی وجہ سے نہیں جا رہے. دیکھیں وہ تو الحمدللہ، میں نے کب کہا کہ وہ ڈرپوک ہے ملک سے باہر گئے؟ میں نے تو یہ بات نہیں کی. میں یہ صرف بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر مولانا کہیں بھی میڈیا میں نہیں آیا کہ نواز شریف صاحب کو تھریٹ کے لیٹر بھیجا گیا ہے.